بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جس صحابی رسول کا ذکر کریں گے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عمیر بن زید بن قیس ہے۔ آپ مدینہ منورہ کے ایک تاجر اور دولت مند شخص تھے۔ سبھی آپ کا بہت احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار نوجوانوں کا ایک گروہ گلی میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا اور آتے جاتے لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمایا، میرے بچوں، ایک مسلمان آدمی کے رہنے کی جگہ اس کا گھر ہے جہاں وہ خود کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھتا ہے۔ بازار میں مت بیٹھا کرو کیونکہ بازار میں بیٹھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور ایک بار انہوں نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی اس وقت تک تقوی اختیار نہیں کر سکتا جب تک وہ علم نہ حاصل کر لے، اور تم میں سے اس وقت کوئی علم حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ عمل نہ کر لے۔ ایک دفعہ ایک دوست ان سے ملنے گھر آیا۔ گھر پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو درداء کا گھر ان کے قد سے بھی چھوٹا ہے اور خراب حالت میں ہے، اور ان کے پاس سامان بھی بہت کم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دوست نے کہا، آپ کیوں ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میرے عزیز دوست، فکر مت کرو، یہ عارضی گھر ہے، میں اس سے بھی بہتر گھر کہیں اور بنا رہا ہوں۔ چند سال بعد وہی دوست واپس آیا اور دیکھا کہ آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ ابھی تک بہتر گھر میں منتقل کیوں نہیں ہوئے؟ تب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جس گھر کا ذکر کر رہا تھا وہ قبر ہے۔ اس بار دوست ان کی بات اچھی طرح سمجھ گیا اور اس خوبصورت پیغام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر جاتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو مار رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مار کھا کر اس کا برا حال ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہوئے سب لوگوں کو نرمی سے سلام کیا۔ جواب میں تمام لوگوں نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ نے وہاں کھڑے ایک شخص سے نرمی سے پوچھا، تم اس آدمی کو کیوں مار رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا، پیارے ابو درداء، اس شخص نے قانون توڑا ہے اور ایک بڑا گناہ کیا ہے، اسی لیے ہم اسے سزا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا تو کیا تم سب مل کر اس کو کنویں سے باہر نکالنے میں مدد کرتے؟ ایک آدمی نے کہا، جی ہاں، ہم سب مدد کرتے۔ تب آپ نے فرمایا، تو تمہیں اس شخص کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے، اسے سمجھانا اور اسے بتانا چاہیے کہ اس نے ایک بڑا گناہ کیا ہے اور اسے سیدھا راستہ دکھانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا آپ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اس کے عمل سے نفرت نہیں، اسے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ میرا بھائی ہے۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر اس آدمی کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے گناہوں سے توبہ کی اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور تاجر تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں کاروبار میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا زیادہ پسند تھا۔ ایک دفعہ کسی دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ اب اپنے کاروبار میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے میں ایک بہت اچھا تاجر تھا، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے کی بھی کوشش کی، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے کاروبار کی وجہ سے اللہ کی عبادت صحیح طور پر نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کاروبار کی وجہ سے میرے اللہ سے رابطہ کم ہو جائے، اسی لیے میں نے اپنے کاروبار کی بجائے اللہ کے قریب رہنا زیادہ پسند کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بہت
ساری دنیاوی چیزوں سے الگ کر لیا تھا۔ ایک بہت سرد رات کو کچھ مسافر آپ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے انہیں رات اپنے گھر گزارنے کو کہا۔ آپ نے انہیں گرم گرم کھانا دیا لیکن کمبل نہیں دیا۔ جب وہ لوگ سونے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کمبل نہیں دیا۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھنا چاہا کمبل کے بارے میں تو دوسرے مسافر نے اس کو منع کیا کہ آپ سو رہے ہیں، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور سیدھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں اس نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والے بھی کمبل کے بغیر سو رہے تھے۔ اگلے دن صبح وہ شخص سیدھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ اتنی سردی میں آپ بغیر کمبل کے کیوں سو رہے تھے؟ آپ ایک تاجر ہیں، آپ کی دولت اور مال کہاں ہیں؟ آپ نے اس آدمی سے کہا میں نے اپنا تمام قیمتی سامان گاؤں کے گھروں میں دے دیا ہے تاکہ میں آخرت میں ایک بہتر گھر بنا سکوں۔ اگر میرے پاس کمبل ہوتا تو تمہیں یہ میں لازمی دے دیتا۔ آدمی آپ کی بات سن کر بہت حیران ہو گیا، اس کا سر احترام سے جھک گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا، آپ نے صرف دنیا کی شان و شوکت کو چھوڑا تھا، کیونکہ کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑے زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں ایک اعلیٰ عہدہ دیا گیا، لیکن آپ نے عہدہ لینے سے منع کر دیا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس فیصلے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دمشق چلا جاؤں تو میں انہیں قرآن سکھانے جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ نماز پڑھیں۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے اور انہیں دمشق بھیج دیا۔ وہاں آپ نے لوگوں کو غیر اخلاقی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر آپ بہت غمزدہ ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں بلایا اور وہاں ایک بہت ہی روحانی تقریر کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ زندگی کتنی بری ہے جو وہ گزار رہے ہیں، انہیں اللہ کے حکم کی تعلیم دی۔ آپ نے انہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسوا پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ آپ کی تقریر سن کر لوگ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کا رونا مسجد سے باہر سنا جا سکتا تھا۔ اس دن مسجد میں آئے ہوئے ہر شخص کی زندگی بدل گئی۔ اس دن کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ دمشق کی مجلسوں اور بازاروں میں جایا کرتے۔ لوگ ان سے مختلف سوالات کرتے، آپ ہر سوال کا جواب دانش مندی سے دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا مجھے کچھ سکھائیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کو اچھے وقت میں یاد رکھو، وہ تمہیں برے وقت میں یاد رکھے گا۔ میرے بیٹے علم حاصل کرو، اچھا سننے والا بنو اور جاہل مت رہو، جاہل رہنا تمہیں برباد کر دے گا۔ یہ تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اور بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ کچھ ٹائم بعد اس پر بھی تفصیلی ویڈیو آ جائے گی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو کلک ایبل لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، وہ اس کو سنیں گے، ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، فی امان اللہ۔